محبت اور جنون قسط نمبر 3۔ نادر مول اپنے گاؤں کے بہت بڑے جاگیردار تھے، پر ان کا مزاج کبھی جاگیردارانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ جاگیردار ہو کر بھی ایک نرم مزاج اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ ان کی بیوی سلیمہ بیگم بھی ان کی طرح نرم مزاج اور سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ خدا نے ان کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی سے نوازا تھا، ماجد مول، ساجد مول۔ ان کی بیٹی میں چونکہ نادر مول کی جان تھی، تو انہوں نے اپنے نام سے اپنی بیٹی کا نام نادرہ رکھا، اور یہ اولاد ان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، اور اس بات کا شکر وہ دونوں ہر دم کرتے اور ہر مہینے اپنے بچوں کی سلامتی کے لیے گاؤں کے سب سے بڑے میدان میں بہت بڑا لنگر لگتا، جہاں سارا دن گاؤں کا ہر غریب مسکین کھانا کھاتا، اور اسی کے ساتھ غریبوں میں ان کی ضرورت کے حساب سے وافر مقدار میں سامان تقسیم کیا جاتا۔ ہر طرف خوشیوں کا سماں تھا۔ گاؤں کے لوگ خوش تھے کہ نادر مول جیسا انسان ان کے گاؤں و آس پاس کے 34 گاؤں کا سرپنچ ہے۔ کوئی مسئلہ ہو، سب سے پہلے نادر مول کو یاد کیا جاتا تھا۔ ان کے انصاف کا ڈنکا ہر جگہ بجتا تھا۔ سچ، انصاف پسندی، دیانتداری ان کی شخصیت کا حصہ تھی، اور سب سے زیادہ وہ اصول پسند تھے، اور یہی تربیت انہوں نے اپنی اولاد میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ایک بہت بڑے جاگیردار خاندان میں کی، اور اپنے بیٹوں کی شادی بھی ان کی پسند سے کی، کیونکہ ان کے لیے اپنے اولاد کی خوشی سے زیادہ معنی کچھ نہیں رکھتا۔ نایاب بیگم حرم کے بعد کسی بچے کے جنم نہ دے سکی، جس کا دکھ ان کو ہمیشہ رہا۔ وہ سوچتی کہ کاش ان کو اللہ ایک بیٹی دے دیتا اور ان کی فیملی مکمل ہی جاتی۔ ساجد مول کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، پر ساجد مول نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی تھی۔ ان کی بیوی نے ان سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، پر ساجد مول نے ان کو یہ بات دوبارہ سوچنے سے بھی منع کیا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ اگر ان کے نصیب میں اولاد کی نعمت ہے تو وہ زہرہ بیگم سے ان کو مل جائے گی، ورنہ وہ کبھی ان کے سر پر سوتن کا بوجھ ڈال کر اپنے رشتے کو کمزور نہیں کریں گے۔ 5 سال کا حرم پوری حویلی کی جان تھا، جو اپنی ماں کے پاس کم اور چاچی کے پاس زیادہ رہتا تھا۔ نایاب بیگم بہت اچھے سے زہرہ بیگم کا درد سمجھتی تھی، تو انہوں نے کبھی زہرہ بیگم کو حرم کے قریب جانے سے نہیں روکا تھا، اور اسی سال زہرہ بیگم کی دعائیں اور صبر رنگ لے آیا، جب ڈاکٹرز نے ان کو امید سے ہونے کی خبر سنائی۔ حویلی کا ہر چہرہ آج پرمسرت تھا۔ ساجد مول کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حویلی میں بہت بڑی خیرات تھی، اور آخر کار زہرہ نے ایک پھول سی بیٹی کو جنم دیا، جسے سب سے پہلے نایاب بیگم نے اٹھا کر سینے سے لگایا، اس سے پہلے کہ وہ اس معصوم کو دوبارہ اپنی ماں کے پھولوں میں ڈالتی۔ 6 سالہ حرم بھاگتا ہوا آیا۔ کہاں ہے گڑیا، کہاں ہے گڑیا؟ ماما، یہ آپ کے ہاتھ میں گڑیا ہے۔ ہاں بیٹا، یہ گڑیا ہے، پر تم کو کس نے بتایا؟ ماما، وہ دادا جی بول رہے تھے ہمارے گھر میں گڑیا آئی ہے۔ ماما، وہ ہمارے گھر کی گڑیا ہے تو اس کے ساتھ صرف میں کھیلوں گا۔ بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی، پر وہ پھر بھی بولے جا رہا تھا۔ نایاب بیگم نے مسکرا کر اپنے بیٹے کی خوشی سے تنتناتے چہرے کو دیکھا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب واہ کیے ہی تھے کہ حرم پھر سے بول اٹھا۔ ماما، لاؤ اسے مجھے دے دو، میں اس کو لے جاتا ہوں، اپنے ساتھ کھلاؤں گا۔ نہیں بیٹا، گڑیا ابھی بہت چھوٹی ہے، دیکھو کتنی سی ہے، بول نہیں سکتی، چل نہیں سکتی، یہ تمہارے ساتھ کیسے کھیلے گی بتاؤ مجھے؟ نایاب بیگم نے سوالی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جو ننھی سی ردا کو ہی دیکھ رہا تھا، جو ساری دنیا سے بیگانہ ہو کر سونے کا شغل فرما رہے تھے۔ ماما، اسے مجھے دو، میں جگاتا ہوں، اس کو کہتے ہی اپنے ماں کے ہاتھ سے ننھی ردا کو لیا۔
اور اس کو آدھی ٹیڑھی سیدھی حالات میں کس کے پکڑا۔ وہ معصوم جو اس آفتاب کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، فوراً گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے اس طرح رونے پر حرم نے گھبرا کر ماں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، جنہوں نے مصنوعی غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا ایسے نہیں اٹھاتے، مما یہ روتی ہے۔ ہاں بالکل بیٹا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، یہ ابھی چھوٹی ہے۔ حرم نے منہ بسور کر ناراض نظروں سے اس چھوٹی آفت کو دیکھا، جس کی وجہ سے اس کی ماں نے اس سے غصے میں بات کی۔ اچھا بیٹا، آپ ابھی اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ کھیلو، جاؤ، شاباش، نایاب بیگم نے اپنے بیٹے کو پچکارتے ہوئے کہا، کیونکہ ان کو حرم کے چہرے پر ہلکا غصہ صاف دیکھ رہا تھا۔ حویلی کی خوشیاں دگنی ہو گئی تھی۔ حرم اور رضا کی معصوم دشمنی میں سارا گھر الجھ رہا تھا۔ وہ اس کی گڑیا پٹولے چھپا دیتا، جس سے وہ سارا دن اس کے پیچھے گھومتی۔ جو وہ ٹاپو کھیلتی تو وہ آ کر ساری لائنیں مٹا دیتا۔ رسا کودنے جاتی تو خود بیچ میں کود پڑتا۔ پکڑ پکڑائی کھیلتی تو حرم خود اس کو پکڑ کر کھڑا ہوتا اور سب کو بولتا، آؤ اس کی پکڑ لو۔ وہ معصوم روز روتے حویلی آتے اور ایک ایک کو پکڑ کر حرم کی شکایت لگاتی، جس سے سب ایک ایک کر کے حرم کو ڈانٹتے، اور وہ روز اس ارادے سے رات کو سوتا کہ صبح اٹھ کر اس کو اور پریشان کروں گا۔ آج تو میں نے بہت کم پریشان کیا۔ تایا جان، تائی جان، کھانا لگ گیا ہے، آپ دونوں آ جائیے۔ پوچھو آج آپ دونوں میں نے کیا بنایا ہے؟ تم نے میری پسند کا گاجر کا حلوہ بنایا ہے، ماجد صاحب نے ذرا سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ردا نے افسوس سے گردن ہلائی۔ نہیں تایا ابو، بالکل ٹھیک۔ نایاب بیگم نے ماجد صاحب کی بات کی تردید کی۔ میری بیٹی نے میرے لیے بیف پلاؤ بنایا ہے۔ نایاب بیگم نے گردن ہاں میں ہلاتے ہوئے ایسا پوچھا جیسے وہ بھی آگے سے ہاں میں ہی جواب دے گا، پر ہے خوش فہمی۔ نہیں بالکل نہیں، زور زور سے گردن نہ میں ہلاتے ہوئے اس نے جیسے ان دونوں کی عقل پر ماتم کیا۔ ماجد صاحب اور نایاب بیگم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر کیا بنایا ہے تم نے؟ نایاب بیگم نے تجسس سے پوچھا۔ میں نے آج اپنی پسند کے کوفتے، کباب، بھنڈی گوشت، چکن بریانی، پودینے کی چٹنی اور کھیر بنائی ہے۔ گردن اکڑا کر اس نے اپنا کارنامہ بتایا۔ دونوں نے حیرت سے پہلے ایک دوسرے کو پھر اس کو دیکھا، جو ابھی بھی گردن اکڑا کر داد وصول کرنے کے لیے کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، پر اتنا کچھ؟ نایاب بیگم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تائی امی، کیونکہ آج ہم بہت بہت خوش ہیں۔ تو پھر بیٹا آپ اپنی خوشی ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم بھی آپ کی خوشی میں شریک ہوں۔ ہاں تایا ابو، آج ہم اس کی چلتی زبان کو ایک دم بریک لگ گئی۔ وہ ان کو کیا بتا دی کہ ان کا بیٹا نہیں آئے گا وہ خوشی میں؟ سارا اہتمام کر کے بیٹھی ہے۔ ہاں بتاؤ بیٹا، کیا ہوا؟ چپ کیوں ہو گئی؟ کیا خوشی ہے؟ میرے آنے کی خوشی میں؟ امی جان، اچانک پیچھے سے آواز ابھری۔ نایاب بیگم نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا لخت جگر ان کو ہی دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ حرم میرا بیٹا! ان کے گلے سے خوشی اور حیرت سے ڈوبی آواز ابھری۔ بے یقینی سے وہ اس کی جانب بڑھی اور ہاتھ لگا کر اس کے چہرے کو چھو کر دیکھا۔ خوشی سے دو آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہہ گئے۔ میرا بیٹا آ گیا؟ بالکل نہیں۔ رونا آپ نے؟ حرم نے ان کی رخسار سے آنسو صاف کر کے ان کو اپنے ساتھ لگایا۔ برخوردار، کوئی ہمیں بھی پوچھ لو، ہم بھی تمہارے باپ ہیں، ماجد صاحب نے مصنوعی غصے سے اسے بولا۔ ان کے اس انداز پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں پاپا، اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو کس کر گلے لگایا۔
بس کر، اب کیا میرا قیمہ بنائے گا؟ ماجد صاحب کی گٹی گٹی آواز برآمد ہوئی۔ نہیں پاپا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ تو آج بھی جوان ہیں۔ اپنے بیٹے کی اس بات پر ماجد صاحب کی بانچیں کھل گئی۔ جب سینہ چوڑا کر کے وہ کچھ بولنے ہی لگے تھے کہ نایاب بیگم کی آواز نے ان کی ساری خوشی پر پانی پھیر دیا۔ بس بس بس، اب بہت ہو گیا، زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹے نے اگر دل رکھنے کو کچھ بول دیا ہے تو اسے زیادہ سیریس نہ لیں۔ اگر آپ اپنے بوڑھے ہونے پر ذرا بھی شک ہے تو جا کر مرر دیکھ لیں۔ مرر آپ کو چیخ چیخ کر بتا دے گا کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ نایاب بیگم کی اس گوہر افشانی پر ماجد صاحب کو صدمہ ہی تو لگ گیا تھا۔ اوہ اچھا، اب مجھے بوڑھا بول رہی ہے؟ میں اچھے سے جانتا ہوں جو آپ ہر ہفتہ بالوں کو ڈائی کرتی ہے۔ نہیں تو آپ مجھ سے زیادہ بزرگ ہیں۔ ماجد صاحب نے ایک سانس میں سب بول کر ہی لمبا سانس لیا۔ اپنا بدلہ لے کر اب وہ سکون سے کھڑے تھے۔ نایاب بیگم صدمے سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی کہ ان کے منہ سے بس ایک ہی لفظ برآمد ہوا، بزرگ؟ اور پھر ماجد صاحب اور نایاب بیگم کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی نے جنم لیا تھا۔ وہ جو اس کے نہ آنے کی خوشی میں اہتمام کر جشن منانے والی تھی، اب اس کے یوں اچانک آ جانے سے اسے صدمہ ہی لگ گیا تھا۔ آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ یہ تو نہیں آ رہے تھے، پھر کیسے آ گئے؟ پریشانی میں وہ اپنے بچنے کے راستے ڈھونڈنے لگی کہ تب ہی تایا ابو اور تائی امی کی لڑائی شروع ہو گئی۔ موقع اچھا ہے، ردا بیٹ بھاگ لے، ورنہ اگر اس جن کے ہاتھ لگ گئی تو تیرے ساتھ کیا ہوگا تو خود نہیں جانتی۔ دبے پاؤں پلر کے پیچھے سے بھاگنے کی جیسے ہی اس نے کوشش کی کہ تب ہی جھٹکا کھا کر کنبے نما چیز سے ٹکرائی۔ ہاتھ لگا کر محسوس کیا تو وہ کوئی کنبا نہیں تھا۔ چور سی نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ آپ؟ تو نکلتے ہوئے بامشکل پوچھا۔ ہاں میری جان، میں کہاں چلتی؟ چوری آبرو اٹھا کر مصنوعی غصے سے پوچھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر بیچاری کے رہے سہے احسان بھی ختم ہو گئے۔ چوری نہیں تو میں تو کام سے جا رہی تھی۔ زور زور سے گردن ہلا کر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، مجھ سے نہیں ملنا تھا؟ ہاں بالکل۔ ہائے! ہاتھ کی 5 انگلیاں اس کے عین چہرے کے سامنے زور زور سے ہاتھ ہلایا۔ جو نرمی سے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آنکھوں سے ہی استفسار کیا۔ کوئی جواب ناموصول ہونے پر ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ ہائے ہے کیا ہے؟ کیا آپ کو ہائے کا نہیں پتہ؟ آپ 5 سال لندن میں کیا کہہ رہے تھے؟ حیرت سے اس نے پوری آنکھیں کھول کر دوبارہ پلکیں جھپکا کر پوچھا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑا احسان کرنے جا رہی ہو۔ ہاں تو سنو، جب کوئی کسی سے ملتا ہے 1 دن بعد یا ہفتے بعد، سال بعد ہو تو وہ ملتے ہی اسے انگلش میں ہائے بولتا ہے۔ اس کے اس معصومانہ انداز پر دل نے کہا مار کر ہنس دے، پر نہیں، ہم پاکستان میں ہیں۔ خرم نے جتاتے ہوئے انداز میں بولا۔ اوہ اچھا، تو ایسا بولے نا۔ ٹھیک، 1 منٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بڑے مؤدب انداز میں طرز بیٹھا کر جیسے ہی اس نے سلام مکمل کیا، اس کے اس انداز پر سب کا قہقہہ ایک ساتھ گونجا۔ نایاب بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ ماجد صاحب نے ہلکا سا اپنے بیٹے کی طرف جھک کر سرگوشی کی۔ برخوردار جی پاپا، کچھ آس پاس کا خیال رکھا کرو۔ جب کہ ان کی اس بات پر خرم کی مسکراہٹ اور کیری ہو گئی۔ کیوں، آخر بہو ہے آپ کی۔ چھوٹے کس کے لیے انتظار کریں؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔